دوستو، ابرہہ بادشاہ یمن و حبشہ جس وقت اپنا لشکر عظیم لے کر خانہ کعبہ شریف کو مسمار کرنے کے ارادے سے مکہ مکرمہ میں داخل ہوا، اس وقت ابو سفیان بن حرب کی عمر تقریباً 10 سال تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دادا جان نے جب اہل قریش کو پہاڑوں کی چوٹیوں پر چلے جانے کا حکم دیا تو ان میں حضرت ابو سفیان بھی موجود تھے۔ یعنی ابو سفیان ان لوگوں میں سے تھے کہ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے ابرہہ کے لشکر کا انجام یعنی خاتمہ ہوتے دیکھا تھا۔ آپ کم سنی میں یہ منظر دیکھ کر حیرت میں ڈوبے ہوئے تھے کہ آخر یہ کون سی طاقت ہے جو ابرہہ کے لشکر کو نیست و نابود کر رہی ہے، مگر اس وقت آپ اس حقیقت کو سمجھنے سے قاصر تھے۔ اس وقت کسی کے وہم و دراک میں بھی نہیں تھا کہ اس سہمے ہوئے بچے کی صلب میں ایک ایسی خاتون جنم لینے والی ہے جو پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد میں آئے گی اور دنیا جہاں کے مومنوں کی ماں کھلائے گی، اور جس کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے سر ادب و محبت سے خم ہو جائیں گے۔ ابو سفیان بن حرب کا تعلق بنو امیہ سے تھا۔ آپ سرداران قریش میں سے تھے اور پیشہ کے لحاظ سے کامیاب تاجروں میں شمار ہوتے تھے۔ آپ کی شادی صفیہ بنت ابو العاص بن امیہ سے ہوئی، جو ان کے چچا کی بیٹی تھی اور امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی پھوپھی تھی۔ ایک دن ابو سفیان اپنی زوجہ کے پاس بیٹھے تھے کہ دائی گھر میں داخل ہوئی اور دائی کو دیکھتے ہی ابو سفیان خوشی و مسرت میں گھر سے باہر نکل گئے اور دل میں خیال آمد رہے تھے کہ ہمارے معبودوں نے چاہا تو لڑکا پیدا ہوگا جو میرا دستے بازو ہوگا، مگر یہاں ان کے جھوٹے معبودوں کی کیا مجال تھی۔ یہاں تو عطا کرنے والا صرف ایک خدا اللہ وحدہ لا شریک ہے، جو جس کو چاہتا ہے بیٹی عطا فرماتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بیٹی عطا فرماتا ہے۔ ابو سفیان کو کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد ابھی گھر واپس بھی نہ لوٹے تھے کہ انہیں بیٹی کی پیدائش کی خبر مل گئی۔ بیٹی کا لفظ سنتے ہی ابو سفیان چند لمحوں کے لیے سوچوں میں گم ہو گئے، کیونکہ بیٹا حاصل کرنے کا خواب چکنا چور ہو چکا تھا۔ ابو سفیان جلدی میں گھر گئے تو دیکھا بیٹی کے چہرے پر عجیب طرح کا نور جھلک رہا ہے۔ دل کو اطمینان سکون ہوا۔ بیوی نے کہا اس کا نام کیا رکھا جائے؟ کہا یہ رملہ ہے۔ دوستو، یہ رملہ بنت ابو سفیان آج ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کے نام سے جانی جاتی ہے۔ ام حبیبہ آپ کو کیوں کہا جاتا ہے، اس کی تفصیل ہم آگے بیان کریں گے۔ بعض روایات کے مطابق آپ کا نام ہند یا ہنڈا رکھا گیا، لیکن معروف یہی یعنی رملہ ہی ہے۔ رملہ بنت ابو سفیان یعنی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ جب اس جہان رنگ و مود میں پیدا ہوئیں تو اس وقت آپ کے والد کی عمر 33 برس تھی اور واقعہ فعل کو گزرے 23 سال بیت چکے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ بچپن سے ہی تمام گھر والوں کی آنکھوں کا تارا بنی رہی۔ چنانچہ صحیح مسلم شریف کی ایک حدیث پاکہ میں خود ابو سفیان نے کہا، میرے ہاں عرب کی حسین تر جمیل تر عورت موجود ہے۔ آپ سن بلوغت کو پہنچیں تو آپ کے والدین نے آپ کی شادی عبیدہ بن حجر سے کر دی۔ عبیدہ ان لوگوں میں شامل تھا جو زید بن عمرو، عثمان بن حویرث، ورقہ بن نوفل کے ساتھ مل کر بت پرستی کی مذمت کیا کرتا تھا۔ ان کا کہنا تھا یہ بت پرست لوگ بے خبر و گمراہ ہیں۔ پتھر کیا ہیں جن کا یہ لوگ
طواف کرتے ہیں، نہ یہ دیکھتے ہیں نہ سنتے ہیں، اور نہ نفع و ضر پر قدرت رکھتے ہیں۔ ان بتوں کے لیے قربانی کی جاتی ہے، ہم ان سے کٹ کر الگ اپنے دین کی بنیاد ڈالیں گے۔ پس ورقہ بن نوفل اور عثمان بن حویرث نے مسیحیت قبول کر لی، اور زید بن عمرو نے نہ یہودیت اختیار کی نہ مسیحیت۔ جب کہ عبیدہ بن حجر ذہنی کمزوری کا شکار ہو گیا اور کوئی دین قبول نہ کر سکا، کچھ عرصہ یوں ہی بیت گیا تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا اور آپ کے شوہر کو یہ خبر ملی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں نئے دین کی ابتدا کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا رسول اور نبی ہوں۔ ایک دن اپنے شوہر کو گہری سوچ میں دیکھ کر رملہ نے کہا، تمہیں کیا فکر لاحق ہے؟ کہنے لگا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا ہے۔ رملہ نے کہا، یہ بات تو بڑے عرصے سے مکہ کی فضا میں گردش کر رہی تھی کہ آخری نبی کا ظہور ہونے والا ہے، اور ہر آدمی محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر لحاظ سے بے داغ و پاکیزہ زندگی کی قسم کھا سکتا ہے، اور وہ صادق اور امین مشہور ہے۔ کچھ بعید نہیں کہ وہ ہی اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو۔ رملہ نے پھر کہا، ہمیں جو بھی کرنا ہے بہت جلد کرنا چاہیے، ہدایت ہر دروازے پر دستک دے رہی ہے۔ عبیدہ اپنی بیوی کی باتیں سن کر چپکے سے باہر نکل گیا۔ چند دن گزر کے ایک دن عبید اللہ بن حجر نے اپنی بیوی سے کہا، اٹھو جلدی نکلو۔ اس نے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کو ساتھ لیا اور چپکے سے ایک مکان میں داخل ہو گیا۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے سرور کائنات کو دیکھا کہ اپنے رفقا و شاق کے جرمت میں تشریف فرما ہے، چہرہ وردوا ہے کہ نور کی برسات ہو رہی ہے۔ صحابہ نے چہرے کو آتے دیکھا تو راستہ دے دیا۔ دونوں حضرت آگے بڑھے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر بیٹھ گئے۔ فرمایا، کیسے آئے ہو؟ عبید اللہ بن حجر نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صدہا مقام شکر و امتحان ہوگا کہ اگر ہمیں اپنی غلامی میں قبول فرما لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کی طرف متوجہ ہوئے، دریافت فرمایا، کس کی بیٹی ہو؟ آپ نے عرض کیا، ابو سفیان بن حرب کی۔ یہ سن کر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے حد خوشی ہوئی۔ آپ نے دونوں کو کلمہ شہادت پڑھایا اور دائرہ اسلام میں داخل فرما لیا۔ جب آپ دامن اسلام سے وابستہ ہوئیں تو آپ کو یہ امید تھی کہ آپ کے والدین ابو سفیان بھی جلد اسلام کی حقانیت سے باخبر ہو جائیں گے، مگر آپ کو شدید مایوسی کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ جیسے جیسے اسلام پھیلتا جا رہا تھا کہ ابو سفیان دوسرے کفار مشرکین کے ساتھ مل کر مسلمانوں کو اذیتیں دینے میں بھی بڑھتے جا رہے تھے۔ معبود ان باطل کے پرستاروں کی یہ کہاں برداشت تھا کہ داعین اسلام آزادانہ زندگی گزار سکیں۔ بس انہوں نے ظلم و بیعت کی وہ داستانیں رقم کی کہ جن پر انسانیت آج بھی شرمندہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رحمت عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برطرف ملک حبشہ پہلی ہجرت کی اجازت عطا فرمائی۔ یہ پہلی ہجرت نبوت کے 5ویں سال وقوع پذیر ہوئی، اور پہلے ہجرت کرنے والے قافلے میں 11 مرد اور 4 خواتین شامل تھیں۔ ملک حبشہ کی طرف دوسری ہجرت نبوت کے 6 سال ہوئی، جس میں 68 مرد اور 19 خواتین شامل تھیں۔ انہی میں ابو سفیان کی بیٹی
رملہ یعنی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھی۔ جب آپ نے ہجرت کی تو آپ کے والد ابو سفیان کو پہلی بار پتہ چلا کہ ان کی بیٹی رملہ نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ یہ جان کر ابو سفیان پر کیا بیتی ہوگی، اس کا ادراک کرنا مشکل ہے۔ بہرحال ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشخندی کی خاطر مکہ مکرمہ چھوڑ کر حبشہ جا کر آباد ہوگی۔ وہیں آپ کے یہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام حبیبہ رکھا گیا، اور اسی کی نسبت سے آپ رضی اللہ عنہ کے لوگوں کو رملہ کی بجائے ام حبیبہ کہنا شروع کر دیا۔ پھر آج تک لوگ آپ کو ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کے نام سے ہی یاد کرتے ہیں۔ یہی آپ کو ایک عظیم صدمہ پہنچا کہ آپ کا شوہر عبید اللہ بن حجر مرتد ہو گیا۔ وہ اسلام کو ترک کر کے عیسائیت میں داخل ہو گیا۔